بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز میں آپ کا ہوسٹ یاسین چٹھا آپ سے مخاطب ہوں جناب۔ 28 مارچ کا یہ پروگرام ہے، جمعرات کا دن ہے اور 17واں روزہ ہے۔ 17واں مطلب 3 دن رہ گئے ہیں جناب مغفرت کے عشرے کو مکمل ہونے میں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے نا، اس کو اپنا مکمل کرنا ہے، اور اس کی مکمل جو ہے وہ یہ تبھی ہوگا جب ہم خود کو جو ہے یہ کنٹرول کریں گے لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے سے، لوگوں کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرنے سے، اور بالخصوص جو مہنگائی کا تناسب ہے یہ ہماری وجہ سے ہی ہے، کیونکہ ہم منافع خور قوم ہیں، اور منافع جو ہے ہم دین اور اسلام میں حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم منافع حاصل کرتے ہیں جناب اپنے اس کیٹیگری میں کہ جی جو ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کے 10 روپے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب پروگرام میری آواز میں آپ کا ہوسٹ یاسین چٹھا آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے 40 منٹ پہلے ہم نے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا، آج ہی کا پروگرام، اور آج ہی کے پروگرام میں پہلے تو بجلی چلی گئی، اس کے بعد انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے 40 منٹ جو ہے یہ 10:30 بجے کا پروگرام جناب 11:30 بجے کے قریب دوبارہ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ میں ہم سب بیٹھے ہیں پروگرام کے لیے۔ پروگرام میری آواز میں آج کے دن کے لیے 28 مارچ کا بروز جمعرات کا دن ہے جناب آج، اور 17واں روزہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں سگے بھائی نے اپنی سگی بہن کو رشتہ داروں کی موجودگی میں گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ کیوں مارا اسے یہ تو ابھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن جو بھی معاملات ہوئے ہیں یہ انتہائی جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کے ہیں۔ دل دکھانے والا یہ واقعہ ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ ریاست کو چاہیے کہ اس حوالے سے مکمل چھان بین کرے۔ اب حالات یہ ہیں جناب کہ رات سے اندھیری چل رہی ہے، تو اس آندھی نے بڑا عجیب ماحول بنایا ہوا۔ مجھے تو پہلے ہی تکلیف ہے سانس کی بھی، اور ڈسٹ کی وجہ سے میرا گلا بھی خراب ہے، اور اسی وجہ سے جناب یہ معاملات جو کہ ہیں آگے نہیں بڑھ رہے۔ عامر فاروق گوندل صاحب نے جناب ہمیں جوائن کیا، جناب بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو بھی معاملات ہیں آپ برائے مہربانی آپ مجھے لائیو سن رہے ہیں تو ویلکم جناب۔ اگر آپ میری ریکارڈنگ جو ہے اس کو سن رہے ہیں تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو لازمی آگے ایک دفعہ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے مجھے جو حوصلہ ملتا ہے، مجھے جو توانائی ملتی ہے وہ بحال رہے جناب۔ تو آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے تمام دوستوں کے لیے۔ حکومت پنجاب کا ریلیف پروگرام رمضان نگہبان پیکیج جو ہے جناب اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا جناب آپ کو، اور یہ ایپ بھی باقاعدہ طور پر بند کر دی گئی ہے۔ کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ آپ کے شناختی کارڈ کو یا آپ کا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے یا غلط رنگ دینے کے لیے آپ کو کال ضرور کریں گے۔ میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں کہ جناب جو رمضان نگہبان پیکیج ہے نا جناب اس کا اختتام ہو چکا ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جناب لازمی طور پر اس چیز کو مد نظر رکھ لیں کہ رمضان نگہبان پیکیج جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ریلیف کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کی ایپ کو بھی بند کر دیا گیا ہے جناب۔ اور اب کچھ عناصر ایکٹیو ہو چکے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو راشن دلواتے ہیں۔ آپ اپنا شناختی کارڈ، اپنی موبائل سم، مکمل ڈیٹا آپ اس شخص کو مت فراہم کریں۔ اگر آپ فراہم کریں گے تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آپ کا ڈیٹا کس طرح سے مس یوز ہوگا۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا
کہ کسی بھی طرح کی کوئی کال آپ کو ریسیو ہو یا کوئی بندہ آپ کو اس طرح ورگلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ جی ہم آپ کو رمضان نگہبان جو آٹا ہے، جو راشن ہے، وہ ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں، نتھنگ، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے امداد ہی بند ہو چکی ہے، ایب ہی بند ہو چکی ہے، اس پیکیج کا اختتام ہی ہو چکا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں، ظاہر سی بات ہے اتنی بےعزتی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، پنجاب حکومت کی، تو اس کو بند ہی کرنا تھا نا۔ کس کو ملا ہے راشن؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی جو مستحق گھرانہ ہے اس کو راشن ملا؟ نہیں ملا۔ یہ سارا جتنا بھی راشن ہے نا، تقریباً یہ 65 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ 2 ارب کا پروجیکٹ بھی نہیں چلایا جا سکا۔ تو جناب آپ تمام جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو لازمی لائک، کمنٹ اور شیئر کیا کریں، تاکہ میں اپنے اس پروگرام کو جو ہے پراپر طریقے سے آپ عوام تک پہنچا سکوں۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب ہم مطلب کاننے والی جو قلم ہے نا جناب، دوات، قلم اور دوات، اس سے لکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہ جو مارکر ہے نا، یہ آگے سے کٹا ہوا ہوتا تھا، تو ہم اس سے لکھتے تھے۔ یہ ہمیں ملتا تھا 1 روپے کا مارکر۔ تو جناب آہستہ آہستہ دن تبدیل ہوئے، مارکر کا انداز تبدیل ہوا، اور پیانو نے بھی کی ترقی۔ اب کوئی بتائے گا کہ یہ پیانو پاکستان کا برانڈ ہے یا کسی اور ملک کا؟ تو جناب اس کے علاوہ یہاں بڑا مطلب پین کا دور سٹارٹ ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ جو نظام ہے نا، اس میں ترقی آتی گئی اور مہنگائی عروج پر ہوتی گئی۔ یہ 1 روپے کا پین تھا، یہ بال مارکر جس کو بولتے ہیں۔ تو آج اگر یہ 1 روپے کا تب تھا، تو آج یہ میرا خیال 30 روپے کا ہوگا شاید، مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ مجھے گفٹ ملا ہے جناب یہ مارکر۔ اور یہ کتنا پیارا ہے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جس طرح کا مارکر لکھائی کرتا تھا، ویسے ہی یہ پین اور اس کے اوپر جو کیپ ہے وہ بھی ایک ہی رنگ کی ہوتی تھی۔ پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ لازمی طور پر آپ میرے پروگرام میں شامل ہوا کریں، کیونکہ جو پروگرام ہے نا جناب، وہ میری کوشش ہے کہ ہم اس کو بڑے آسان انداز میں آگے لے کے چلیں۔ لیکن آج میری اپنی طبیعت بھی کافی حد تک خراب ہے، کیونکہ رات جو ڈسٹ اور تیز ہوا کا دور تھا، اس نے میرا گلا خراب کیا۔ اس کے بعد بلڈ پریشر کافی حد تک لو رہا، اور مجھے نا بڑی عجیب طرح کی نیند آ رہی ہے۔ اور آج پروگرام چونکہ میں کرنا چاہ رہا تھا پہلے، ابھی جلدی سے میں نے یہ پروگرام جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب آج کا جو پروگرام ہے نا، وہ علی رضا بھائی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا میسیج جی عامر فاروق گوندل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جناب تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ آپ تمام دوستوں کی طرف سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے لازمی طور پر آگے شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ عدنان چوہان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی پروگرام میری آواز میں۔ میں آپ کا ہوسٹ یاسین چٹھا آپ سے مخاطب ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے جو پہلے پروگرام سٹارٹ کیا، وہ کہتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو وہ لائٹ چلی گئی پہلے، پھر اس کے بعد جناب انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ منقطع ہو گئی، کیونکہ میں جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں نا جی، یہ کرتا ہوں میں فائبر والوں کا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہوا چل رہی تھی رات، کچھ معاملات بھی تھے، تیز آندھی ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو نیٹ کا سلسلہ۔ تو اسی وجہ سے جناب آپ لوگ میرے سامنے نہیں آ رہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے اس کو جلدی ختم کروں۔ پروگرام میری آواز آپ تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں، ریاض شوکت صاحب کی طرف سے بھی میسیج تھا کہ لگتا ہے کہ آپ آج پروگرام نہیں کر پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، پروگرام کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ مجھے لائٹ اور انٹرنیٹ کی سہولت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گزشتہ الیکشن میں جناب انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گھپلا ہوا ہے جناب، اور وہ لوگ
جیت چکے ہیں جو ہار چکے تھے. تو جی ریاض شوکت صاحب نے مجھے آفر دی تھی کہ اگر آپ کے ہاں بجلی اور نیٹ کی سہولت نہیں ہے تو آپ یہاں آ کے پروگرام کر لیں. بھائی میں آپ کے پاس آ کے پروگرام ضرور کروں گا لیکن روزوں کے بعد. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے ہیں, میں نے آپ کے پاس آ کے پروگرام کرنا ہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا. روزے کے بعد, جب عید کے بعد میں آپ کے پاس باقاعدہ آ کے 1-2 پروگرام کیا کروں گا, بلکہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے پروگرام کیا کروں گا, پھر آپ کے پاس بیٹھ کے پروگرام کرنے کا مزہ بھی آئے گا. ریاض شوکت صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا جناب. اور اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد اقبال. یہ جی خالد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رضا بھائی, عامر فاروق گوندل, عدنان چوہان, ریاض شوکت, کتنے نام ہیں یار. لیکن آپ میں سے کسی نے بھی مجھے ابھی تک شیئر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ یہ تو مجھے آپ ہی بتا سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے شیئر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا جی, میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں, جو لوگ نئے دوست میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں جناب کہ عثمان ملک صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا جناب. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. یہ جی آج میں نے جو پنک ہی ہے نا, اس کو بولتے ہیں, ریڈ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. یہ بڑی پیاری شرٹ ہے. اور یار آپ سے بات کرتے کرتے نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. عثمان ملک صاحب کی طرف سے السلام علیکم کا میسج. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, آپ کو بتا رہے تھے کہ جی حکومت پنجاب کا ریلیف پروگرام ختم ہو چکا ہے. رمضان نگہبان پیکیج جو ہے اس کو بند کر دیا, اور یہ اس کی ایپ بھی بند ہو گئی ہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی بندہ ورگلا رہا ہوتا ہے یا آپ کو کوئی کال کر کے یہ کہے کہ آپ اپنا ڈیٹا دیں, تو جناب آپ فوری طور پہ اس چیز سے جو ہے یہ علم حاصل کریں کہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ آپ محتاط ہو جائیں کہ جی یہ آپ کا جو سلسلہ ہے نا, وہ اپلیکیشن جو ہے, جو ایپ ہے رمضان نگہبان پیکیج کی, وہ بند ہو چکی ہے. تو جی عثمان ملک صاحب کی طرف سے پپو لک, تھینک یو صاحب, نمستے. اور جناب ریاض شوکت صاحب کی طرف سے جناب دعاؤں کے روپ ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں. اچھا, پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں تو سمجھتا تھا صرف جس کے پاس پیسہ یا زیور ہے وہ اثاثہ ہوتا ہے. یہ دعا جو ہے یہ بھی اثاثہ ہیں, تو اس کو کہاں رکھنا ہے؟ چلیں باقی ریاض شوکت صاحب, یہ جو پیسہ ہے یا یہ جو زیورات ہیں اس کو تو چلیں ہم کسی لاکر میں, کسی دراز میں یا کسی جگہ پہ گٹھڑی بنا کے رکھ دیں گے, پوٹلی شوٹلی بنا کے رکھ دیں گے. تو یہ دعاؤں سے ملنے والی محبتیں جو ہیں یہ قیمتی اثاثہ کیسے ہیں, اس کو کہاں رکھیں گے یار؟ مجھے بتانا ذرا, میں بھول گیا ہوں. ناظرین, آج واقعتاً میری طبیعت بہت خراب ہے, اور میں نا بس میں کہتا ہوں کہ کب یہ 1 گھنٹہ مکمل ہوگا. ظاہر سی بات ہے آپ تمام دوست جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں. یہ مسلسل 8 مہینے میں نے یہ پروگرام کیا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ ان 8 مہینوں میں میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اور کبھی میری طبیعت خراب ہوئی ہوگی, کبھی کان میں درد, کبھی دانت میں درد, کبھی بخار, کبھی پیٹ میں درد, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اور کبھی کچھ. لیکن آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو ایک دفعہ جو ہے وہ آگے شیئر کر دیں. لیکن مجال ہے جو آپ کو کچھ اثر ہوتا ہو. یہ ریاض شوکت جو ہے نا, یہ تو بالکل ہی نالائق بندہ ہے. یہ کل آیا بھی نہیں ہے میرے آفس میں مجھ سے ملنے کے لیے. ٹائم بھی طے ہوا تھا, لیکن پتہ نہیں اس کو بڑے جو ان کے ہیں انہوں نے اجازت ہی نہیں دی آنے کی. تو اب یہ کیسے دیکھیں دانت نکال رہا ہے بیٹھ کے یہاں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بدلہ لوں گا میں بچوں, ٹھہر جاؤ آپ. ریاض شوکت بھائی بہت اچھے نائس انسان ہیں. عثمان ملک صاحب غلط کہہ رہے ہیں آپ. اللہ پاک خوش رکھے, سدا آباد رکھے. بھائی میرے محلے کے ہیں یار. اچھا پھر تو ریاض بھائی اچھے ہی ہوں گے. ظاہرہ محلے والا جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ محلے والے جو ہیں نا وہ ریاض سے خوش ہی ہوں گے. اس کی 2 وجوہات ہیں. آتے جاتے یہ لوگوں کو بس نہ خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑتا رہتا ہے نا وہ خام خواہ. لیکن ریاض صاحب بڑی اچھی پرسنالٹی ماشاءاللہ. قد کاٹ بھی ٹھیک ہے, اور جناب
बस थोड़े से गंजे हैं तो खूबसूरत ही, लेकिन पता नहीं क्यों बाल इनके उड़ गए हैं। ये जी रियाज शौकत साहब हैं जी, शौकत ज्वेलर्स के ऑनर, और इनसे हमारा जी बड़ा पुरतकल्लफ सा एक वास्ता है। अब अल्लाह पाक जो है हमारे इस रिश्ते को, इस वास्ते को नज़र बद से बचाए जनाब, आमीन सुम्मा आमीन। और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके मेरे प्रोग्राम को लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि मेरा ये जो प्रोग्राम का सिलसिला है इसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ना आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों है। अच्छा जी, ये जी रियाज शौकत साहब जनाब अपने अंदर की वो भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा जी थोड़े से गंजे हैं, तो ये कह रहे हैं जनाब आप अपने बाल आंखों से थोड़े साइड पे कर लें। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, ये जो मेरा पफ है ना जनाब, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है ये। तो जी उस्मान मलिक साहब फिर कसीदे पढ़ना शुरू हो गए जी। रियाज के सारे भाई PMLN के हैं, रियाज भाई हमारी पार्टी के हैं, PTI के। वाह उस्मान मलिक साहब, अगर आप PTI के हैं तो जल्दी करें, 2 दफ़ा मुझे शेयर करें। चलें जी, शाबाश। अब मैंने देखना है कि आपने कितनी दफ़ा मुझे शेयर किया। जल्दी जल्दी से मुझे आप 2 दफ़ा शेयर करें, ताकि मैं जो है ना अंदाज़ा लगा सकूँ कि जो PTI के लोग हैं मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बाकी नून लीग वाले या PP वाले तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, PTI वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये मैंने जी एक वीडियो वायरल हुई है जनाब, साइमा तारक, पहले उनका नाम साइमा तारक था, आजकल में उन्होंने अपने नाम को चेंज किया है, शायद साइमा कंवल रख दिया है। तो साइमा कंवल साहिबा जी, उनकी स्पीच आ रही थी बड़ी धड़ल्ले के साथ, और जनाब मोहम्मद तल्हा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जी, वालेकुम सलाम। नासिर नवीद भाई ने हमें ज्वाइन किया जी। ये नासिर नवीद भाई, कैसी तबीयत है आपकी, आप ठीक हैं? और जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके यार आप मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर कर दिया करें। अच्छा जी, कर दिया जनाब, थैंक यू जी, बंडल ऑफ थैंक्स। नासिर नवीद भाई, आप भी मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर कर दें। और मिस माहा चौधरी ने आते ही हमारे प्रोग्राम को शेयर कर दिया है जी। सर क्या हाल है आपका? अब्दुल मनान भाई की तरफ से मैसेज जी, क्या हाल बताएं आपको, ये जो हाल है बेहाल है। इस हाल में क्या हाल है, इस हाल का हम कैसे ज़िक्र करें, हम खुद ही बेहाल हैं। ये हालात है महंगाई की वजह से, और महंगाई ने मुझे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। आपका पता नहीं है कि आप तो माशाल्लाह से एक कंपनी के ऑनर हैं, और जनाब आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आप जनाब ऑलराउंडर हैं, हर फन मौला हैं जनाब। अब्दुल मनान भाई की तरफ से वालेकुम सलाम। मैडम जी कैसी हो आप, कहाँ गुम हो मैडम जी? भाई मैं मैडम नहीं हूँ, किसको कह रहे हैं आप? ये जी अब्दुल मनान भाई साहब, लग रहा है कि आज आप भी देर से सो के उठे हैं, इसी वजह से आप मुझे मैडम कह रहे हैं। यार मैं आपको मैडम लगता हूँ? अच्छा जी, अब्दुल मनान साहब, हादसा के बुरा हाल हो गए हैं बेहाल। मोहा चौधरी की तरफ से मैसेज जी, मैं आज घर हूँ। अच्छा जी, चलें जी, माशाल्लाह। तो कल कल का दिन है अफ्तारी का जी, अफ्तारी कल करवा रहे हैं आप। ये 18वां रोज़ा बनने का, जुम्मे का दिन होगा। गला जो है ना मेरा बड़ा ख़राब है, जैसे ये रियाज शौकत बड़ा ख़राब है ना, ऐसे ही मेरा गला जो है ना आज बड़ा ख़राब है। और जनाब अच्छा जी, ये अफ्तारी आप कब करवाएंगे, सुबह के टाइम करवाएंगे या शाम के टाइम करवाएंगे? आप मुझे टाइम बता दें, मैं उस टाइम आ जाऊंगा जी। मिस माहा, आप मुझे जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि ये अफ्तारी आप दिन के टाइम में करवाएंगे या शाम के टाइम में करवाएंगे, ठीक है जी। रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज,
مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ عوام سے اپریل فل منانے کے لیے 1 اپریل کو پٹرول 100 روپے لیٹر کم کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں عوام کو فول بنانے لگے ہیں۔ اچھا جی، کم، اچھا زیادہ کر رہے ہیں، 100 روپے بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت میں عوام کو فول بنانے لگے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر 100 روپے لیٹر پٹرول بڑھے گا، اچھا جی، افطاری تو شام کو ہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، کل 12 بجے جمعے سے پہلے افطاری ہوگی۔ شکریہ جناب، ظاہر سی بات ہے، افطاری آپ کی افطاری تو جمعے سے پہلے ہی ہوگی، میری افطاری جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے ہوگی، اذان مغرب کے بعد۔ جب وہ کو گو بولتا ہے نا، جو اس کو الارم بولتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ افطاری جو ہے نا جناب، یہ نماز مغرب سے پہلے ہوگی اور اذان مغرب کے بعد ہوگی جناب افطاری۔ چلیں جی، ٹھیک ہے جناب۔ تو کتنے لوگ میں لے کے آؤں افطاری کے لیے، مجھے بتا دیں، بڑا تھک سا گیا ہوں میں نا تقریباً 10 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ لائٹ آ جائے، پھر لائٹ آئی تو پھر نیٹ کنیکٹ ہو، ڈسکنیکٹ ہوا، پھر یہ نیٹ جو ہے یہ چلے، اب نیٹ چلا ہے تو اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اتنی دیر کہاں بیٹھا جاتا ہے مجھ سے، ایک بڑی نیند آ رہی ہے۔ آپ سب لوگ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی سو کے اٹھے ہوں گے۔ تو جی، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ اٹیچ ہیں پروگرام میری آواز میں، اور واقعتاً اگر 100 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت جو ہے یہ بڑھائی جا رہی ہے 1 اپریل کو، تو یہ انتہائی ظلم اور تکلیف کی بات ہے۔ حکومت وقت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ان کا ماس تک اتار رہی ہے، اوپر سے جناب ان کی کھال بھی اتار رہی ہے۔ وہ جیسے استاد کہتا تھا نا، وہ کل جب تو کام نہیں کر کے نا تیری میں کھل لا دیں گا۔ تو یہ جن لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے، پاکستان کا آدھے سے زیادہ خطہ جو ہے اس نے عمران خان کو ووٹ دیا، اور جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ان کی اب کھال اتارنے کے لیے یہ حکومت جو ہے کچھ نہ کچھ تو ڈرامہ بازی کرے گی نا جناب۔ تو مس مہا چودھری کی طرف سے میسیج ہے جی کہ جو افطاری کا پروگرام ہے نا جناب وہ کل کنفرم ہو جائے گا۔ تو جی آپ مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں باقی لوگوں کو بھی، آپ 12 لوگوں کو لے آئیے گا، ویری گڈ جی، بہت اچھی بات ہے جی، مجھے بتائیں گے تو پھر لے کے آؤں گا نا جی۔ تو جتنے لوگ آپ کی بائک پر ایسے بیٹھ کے آ جائیں سر جی، چلیں جی ٹھیک ہے جناب۔ میری بائک کا نا، میری بائک جو ہے وہ رکشے کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتی ہے، جو بڑا ریڑا ہے نا، گدھا ریڑا، اب تو لوگ جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ چارہ جو ہے بھر کے نا ریڑے کے اوپر اس کو موٹر سائیکل کے ساتھ باندھ کے وہ بھی لے آتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی لے کے آؤں گا، بے فکر رہیں، تقریباً 20-25 لوگ اس ریڑے کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ 3 لوگ تو میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے، اور سب کو میں جو ہے ادھر لنک ہاؤسنگ سوسائٹی میں موٹر سائیکل پہ ہی لے کے آؤں گا، بے فکر رہیں آپ۔ اور کتنے لوگ آپ ارینج کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کا مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے آ سکوں۔ کل کا جو افطاری کا پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو بنائیں گے بڑا یادگار۔ اسد جٹ صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا جی، اور سناؤ جٹ صاحب، کیسی طبیعت ہے تھوڑی، کیویں گزر رہی ہے جناب، اور کہاں پہ ہیں آج آپ باہر نہ نکلنا، یہ نہ ہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے تو آپ کہیں اڑ جائیں پتنگ کی طرح۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ کافی بہتر ہے، تو ہوا جو ہے وہ چلتی ہے پنجاب سائڈ پہ، تو یہاں آپ کو پکڑ کے بٹھانا پڑتا ہے، تو آج بھی ہوا خاصی چل رہی ہے، تو آپ برائے مہربانی کر کے باہر مت نکلنا۔ آپ اڑ گئے تو پھر آپ واپس نہیں آ پائیں گے، کیونکہ یہ ہوا اب کچھ دن کے لیے چلے گی، رکنے والی نہیں ہے۔ گندم کی کٹائی کا سلسلہ ہے جی، شروع ہو چکا ہے۔ تو جناب گندم کی کٹائی میں جو بھی دوست گندم کی کٹائی میں مصروف ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا عشر ضرور نکالیں فوری طور پہ، اور جو مستحق گھرانے ہیں ان کو آپ اپنا جو فصل کا عشر ہے نا وہ آپ ضرور دیں گے۔ عبد المنان بھائی کی طرف سے میں سارے انشاءاللہ صبح کنفرم کر دیں گے آپ کو۔ جی ویلکم جناب۔
اور مجھے پروگرام کرنے سے پہلے آپ نے بتانا ہے تاکہ میں کچھ دوستوں کو پروگرام میں ہی انوائٹ کر سکوں. ظاہر سی بات ہے ایک تو آپ کے پروگرام میں ہم شامل ہوں گے, دوسرا یہ کہ جو لوگ مجھے میرے ساتھ فیس بک پہ اٹیچ ہیں ان ساروں کو بلائیں گے ادھر, تو ایک بڑا جناب اچھا ایک سلسلہ جو ہے وہ بنے گا, ایک یادگار پروگرام بنے گا. اس میں نعت خواں بھی ہوں گے, قاری حضرات بھی ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا. جی منان بھائی کا میسیج ہے, جی آپ کو اجازت ہے سر, آپ 10 سے 12 لوگوں کو لے آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس میں کوئی مطلب پابندی تو نہیں ہے نا, بچے ہوں یا بڑے ہوں, جو روزہ دار ہی ہوں گے نا سارے. اچھا جی ریاض شوکت صاحب کی طرف سے میسیج, جی برطانیہ کے جج ساری زندگی میں ایک گھر بنا پاتے ہیں اور پاکستانی جج صرف دوران ملازمت برطانیہ میں 4 گھر بلکہ بڑے بڑے پورے فلیٹس خرید لیتے ہیں. مطلب ہماری کرنسی برطانیہ کی کرنسی سے بہتر ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے بھیا, بات کچھ اور ہے. بات کچھ یوں ہے جناب کہ یہ جو برطانیہ کے جج ہیں یہ ایمانداری نہیں کرتے, اور جو پاکستان کی جج ہیں وہ ایماندار ہیں اور کبھی بھی پیسوں کے آگے نہیں بولتے. یہ جناب انتہائی افسوس کے معاملات ہیں. سارا ملک جو ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارا جو نظام ہے نا جناب عدلیہ کا وہ کیسے ہے, ہمارا سیاست کا نظام وہ کیسے ہے, ہمارا عسکری نظام وہ کیسے ہے, ہمارا قانون کا نظام وہ کیسے ہے, ہمارا صحت کا نظام وہ کیسے ہے, ہمارا تعلیم کا نظام وہ کیسے ہے, ہمارا صحافتی نظام وہ کیسے ہے, اور ہمارا گھریلو نظام وہ کیسے ہے. یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے دنیا نے تو اس کو دیکھنا ہے. یار آج واقعتاً میری نا آنکھ نہیں کھل رہی, نیند بہت آ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں. میں نا آج معذرت کے ساتھ اس پروگرام کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ تمام دوست جو ہے نا وہ مجھے بتا دیں, میں اس پروگرام کو کلوز کر دوں, کیونکہ مجھ سے نا پروگرام ہو نہیں پا رہا آج کا جو پروگرام ہے نا, تو اس لیے بڑا ویٹ کرنا پڑا یار, یہ لائٹ بند ہونا اور یہ نیٹ کا نہ ہونا. تو آپ تمام دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یار میرے پاس نا سولر نہیں ہے, تو سب لوگ چندہ ملا کے مجھے ایک سولر پینل تو لگوا دیں دفتر میں, تاکہ میں نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نا اس سلسلے کو آگے بڑھا سکوں. ظاہر سی بات ہے نیٹ نہیں ہوگا, اپنا لائٹ نہیں ہوگی, تو یہ روشنیاں نہیں ہوں گی, میں آپ کو پھر نظر نہیں آؤں گا. بڑا پہلے ہی میرا رنگ بڑا کالا سا ہے, اور جب یہ لائٹ نہیں ہوگی تو اور کالا ہو جائے گا, نظر نہیں صحیح آئے گا. ایسے تو میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دیکھیں میرے بازو اور یہ میرا فیس آپ کو بڑا کلین نظر آ رہا ہوگا. لیکن نا جب بجلی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر میں روشنیاں چلاؤں گا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس سلسلے کو بھی لے کے چلیں گے. لیکن بجلی یہاں سولر پلیٹوں کی وجہ سے بجلی آ جائے گی نا, تو پھر میں نیٹ اپنے موبائل پہ بھی چلا سکتا ہوں. تو جناب منان بھائی کا بہت شکریہ, ان کا میسیج ہے سارا آپ ریسٹ کریں. جی بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو سمجھے, انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی پریشانی کو سمجھے. کہنے سے پریشانی جو ہے نا, بتا کے پریشانی دوسرے کو ہمدردی حاصل کی تو کیا حاصل کیا. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یار کہ آپ کے بھائی بہن عزیز و اقارب رشتہ دار ہمسائے قرب و جوار کے دوست جو ہیں وہ کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ نے ان کو کیسے سپورٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی وجہ سے ان کو فراہم ہوں گی, لیکن آپ تب تک انہیں سپورٹ کریں جب تک وہ آپ کو کہہ نہیں دیتے کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ, اب ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. پروگرام میری آواز میں آج کے دن کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کال کا اور مددگار کا جو سلسلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن آج کال نہیں ہو سکے گی. مددگار پروگرام کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی طور پر آپ مستحق لوگوں کی مدد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں, اور خاص طور پہ
जनाब आप इस हवाले को सामने रखें कि अगर आपने पाकिस्तान में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है, आपने लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश करनी, अपनी आखिरत को संवारने के लिए कुछ बेहतर करने का सोच रखा है, तो जल्दी जल्दी से आप मुस्तहिक और गरीब घरानों की मदद करें। आप नमाजी हैं, परहेज़ी हैं, आप जनाब ज़कात देते हैं, आप हाजी साहब हैं, आपने उम्रा किया हुआ है, आपने हज किया हुआ है, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुस्तहिक घरानों की मदद करें, मुस्तहिक लोगों के साथ आप इस अंदाज में पेश आएँ कि उन्हें भी फ़ख्र हासिल हो कि हमारा जो हमसाया है, हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा जो करीबी है, वो हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से बड़े हुस्न सलूक के साथ पेश आता है और हमारे दुख दर्द परेशानियों और ज़रूरतों को भी समझता है। तो जी ये बड़ी एक बात है कि जनाब आप अपने दस्तरखान से उठा के कोई चीज़ किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या किसी दूसरे की भूख को मिटाने के लिए उसे फ़राहम करते हैं, तो ये बड़ी आला किस्म की तरबियत का असर है जनाब। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही मददगार प्रोग्राम जो है उसमें आपसे मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि आप मुस्तहिक लोगों की मदद करें। अगर आपके इर्द गिर्द मुस्तहिक लोग नहीं हैं तो आप मेरी खिदमत हासिल करें। 0300 6720345 0367 आप बताएंगे कि जी आपने जो है इस मद में किसी घराने की मदद करनी, किसी शख्सियत को सपोर्ट करनी है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई करूँगा। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज के दिन के लिए इतना ही। प्लीज़ माज़रत के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक